वर्ल्ड हिस्ट्री नॉलेज के तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का पहले शुमाली इलाका कहलाता था। तारीखी तौर पर ये 4 रियासतों पर मुश्तमिल था, यानी हुंजा, नगर, गिलगित और बल्तिस्तान। 1839 में जब सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद पंजाब की सिख सल्तनत के लाहौर दरबार में बहरान की वजह से 1848 में कश्मीर के डोगरा सिख राजा ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया और बाद में बरतानिया की हुकूमत से साजबाज करके कश्मीर की रियासत का हुक्मरान बन गया। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त ये इलाका कश्मीर के ज़ेरे नगी था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 5वें सूबे गिलगित बल्तिस्तान के जोग्राफिये, उसकी तारीख और पाकिस्तान में शमूलियत के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो तारीख, खेल, सियासत, सियाहत और दूसरे बहुत से मौज़ूआत से रिलेटेड वीडियोस को अपने तक हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी ये मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तारीख के मुताले से मालूम होता है कि जब चीनी सियाह फायांग इस इलाके में दाखिल हुआ तो उस वक्त यहाँ पलोला नामी रियासत कायम थी जो कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान पे फैली हुई थी और इसका सदर मकाम मौजूदा हपलू का इलाका था। फिर 7वीं सदी में इसके बाज़ हिस्से तिब्बत की शाही हुकूमत में चले गए। फिर 9वीं सदी में ये मकामी रियासतों में बट गई, जिनमें स्कर्दू के मकबून और हुंजा के तरखान खानदान मशहूर हैं। मकबून खानदान के राजाओं ने बल्तिस्तान समेत लद्दाख, गिलगित और चित्राल तक के इलाकों पर हुकूमत की। अहमद शाह मकबून इस खानदान का आखिरी राजा था जिसे डोगरा अफवाज ने एक नाकाम बगावत में 1840 में कत्ल कर डाला। फिर 1947 में बड़े सगीर के दूसरे मुसलमानों की तरह यहाँ भी आज़ादी की शम्मा जलने लगी और कर्नल मिर्जा हसन खान ने अपने साथियों के हमरा पूरे इलाके को डोगरा इस्तबदाद से आजाद करा लिया। 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद मुसलमानों की अक्सरियत की वजह से कश्मीर की रियासत ने पाकिस्तान में शामिल होना था, लेकिन भारत के उकसाने पर कश्मीर के डोगरा राजा ने कश्मीर की आजाद हैसियत रख कर माजी की तरह कश्मीर का हुक्मरान रहना चाहा। 1948 में गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के लोगों ने आजाद कश्मीर के बाशिंदों की तरह खुद लड़कर कश्मीर के डोगरा राजा से आजादी हासिल कर ली और अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से बकिया कश्मीर को भी पाकिस्तान में शामिल होने से रोकने के लिए कश्मीर के राजा और भारत ने साजबाज करके कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचा दिया। 1948 में आज़ादी के बाद से गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को शुमाली इलाका जात में शुमार किया जाता था। अगरचा गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुकम्मल सूबाई हैसियत चाहते हैं, लेकिन 2009 में पाकिस्तान की उस वक्त की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इस खित्ते को नीम सूबाई इख्तियारात दिए और पहली दफा यहाँ इंतखाबात करवाए गए। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वाहिद खित्ता है जिसकी सरहदें 3 मुल्कों से मिलती हैं। पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्क भारत से 3 जंगें, 48 की जंग, कारगिल की जंग और सियाचिन जंग इस खित्ते में लड़ी हैं, जबकि सन 71 की जंग में गिलगित बल्तिस्तान के कुछ सरहदी इलाकों में झड़पें भी हुई, जिसमें कई पाकिस्तानी देहात भारत के कब्जे में चले गए और आज तक वो भारत के कब्जे में है। इसी वजह से ये इलाका दिफाई तौर पर एक अहम इलाका है। यहाँ से तारीखी शराय रेशम भी गुजरती है। गिलगित बल्तिस्तान आबादी के लिहाज से एक कम गुंजान आबाद इलाका है जिसकी आबादी सिर्फ 11 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि इसका कुल रकबा 72,971 मुरब्बा किलोमीटर है जो कि कई यूरोपियन ममालिक से भी बड़ा है, जिनमें बशमूल स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड से भी ये बड़ा इलाका है। बल्ती और शीना यहाँ की मशहूर जबानें हैं। गिलगित बल्तिस्तान का नया मुजव्वजा सूबा 2 डिवीजन बल्तिस्तान और गिलगित पर मुश्तमिल है।
اول ذکر ڈویژن سکردو اور گانچے کے اضلاع پر مشتمل ہے جس کو بلتستان بھی کہتے ہیں، جبکہ گلگت ڈویژن گلگت، غزر، دیامیر، استور اور حمزہ نگر کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ گلگت بلتستان کے شمال مغرب میں افغانستان کی واخان پٹی ہے جو پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے، جبکہ شمال مشرق میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کا ایغور کا علاقہ ہے۔ جنوب مشرق میں مقبوضہ کشمیر، جنوب میں آزاد کشمیر، جبکہ مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا واقع ہے۔ اس خطے میں 7000 میٹر سے بلند 50 چوٹیاں واقع ہیں۔ دنیا کے 3 بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے کراکرم، ہمالیہ اور ہندو کش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو بھی اسی خطے میں واقع ہے، جبکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئر بھی اس خطے میں واقع ہیں۔ گلگت بلتستان 9 اضلاع پر مشتمل ہے، جن میں سے 4 اضلاع بلتستان میں، جبکہ 3 اضلاع گلگت اور 2 حمزہ نگر کے اضلاع ہیں جو کہ سابقہ ریاستیں تھیں اور ان کو بعد میں اضلاع میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے حمزہ نگر کو بھی گلگت ڈویژن میں شمار کیا جاتا تھا، جسے اب علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے اضلاع کی تفصیلات کچھ ایسی ہے۔ ضلع گانچے کا رقبہ 9400 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 1,65,366 نفوس پر مشتمل ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر خپلو ہے۔ ضلع سکردو کا رقبہ 8000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 2,14,848 ہے، جبکہ اس کا ہیڈ کوارٹر سکردو شہر ہے۔ ضلع شگر کا رقبہ 8500 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 1,09,000 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا مرکز شگر شہر ہے۔ ضلع خرمنگ کا رقبہ 5500 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 1,88,000 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا مرکز تولتی ہے۔ ضلع استور کا رقبہ 8657 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 71,666 ہے، جبکہ اس کا مرکز گوری کوٹ ہے۔ ضلع دیامیر کا رقبہ 10,936 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 1,31,925 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر چیلاس ہے۔ ضلع غزر کا رقبہ 9,635 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 1,20,218 ہے، جبکہ اس کا مرکز گاکوچ ہے۔ گلگت شہر کا رقبہ 39,300 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 3,83,324 ہے، جبکہ اس کا مرکز گلگت شہر ہی ہے۔ حمزہ نگر کا رقبہ 20,057 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 1,12,450 ہے، جبکہ اس کا مرکز علی آباد ہے۔ نگر جو کبھی ماضی میں ایک خود مختار ریاست تھی، پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کا اب ایک ضلع ہے۔ یہاں کے باشندوں کو بروشو اور ان کی بولی کو بروشسکی کہا جاتا ہے۔ بروشو لوگوں کو شمال کے قدیم ترین باشندے اور اولین آبادکار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آج کل نگر 3 سب ڈویژنوں پر مشتمل ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 1,12,450 لوگوں پر مشتمل ہے۔ نگر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ پہلے بروشال کے نام سے مشہور تھا، جس کا دارالحکومت کیپل ڈونگس تھا، جہاں کا بادشاہ تھیم کراتا تھا، اور یہ کہ آج کے نگر اور حمزہ پر مشتمل تھا۔ چونکہ کیپل ڈونگس کے چاروں اطراف برفانی گلیشیئر تھے، جن کے بڑھنے سے وہاں کے نظام آبپاشی سخت متاثر ہوا۔ وہاں سے لوگ ہجرت کر کے ہوپر میں آ کر آباد ہوئے۔ اس کے بعد راجہ میور خان کے بیٹوں مغلوٹ اور گرکس نے بروشال کو نگر اور حمزہ میں تقسیم کیا۔ نگر اور حمزہ چھوٹی ریاستیں تھیں اور یہ اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ چین سے آنے والے تجارتی قافلوں کو لوٹ کر حاصل کرتی تھی۔ چونکہ انگریز یہاں سے روس تک تجارت کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ریاستیں ایسا کرنے سے روک رہی تھیں۔
اس لیے 1891 میں کرنل ڈیونٹ کی سربراہی میں نگر پر حملے کا فیصلہ کیا گیا اور نگر کی طرف چڑھائی شروع کی گئی۔ انگریزوں نے 6 ماہ تک نلت قلعے کا محاصرہ کیا۔ آخرکار ایک غدار کی مدد سے انگریز فوج قلعے کی اوپر والی چوٹی پر پہنچ گئی اور قلعے پر حملہ کیا، اور یوں نگر کی ہزاروں سال پر مشتمل آزادی ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں انگریز فوج کو 4 وکٹوریا کراس ملے، جو اصل نگر کی چھوٹی سی فوج کے ساتھ بہادری کا اعتراف ہے۔ گلگت پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہرائے قراقرم کے قریب واقع ہے۔ دریائے گلگت اس کے پاس سے گزرتا ہے۔ گلگت ایجنسی کے مشرق میں کارگل، شمال میں چین، مغرب میں افغانستان، چترال اور جنوب مشرق میں بلتستان کا علاقہ ہے۔ دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلوں ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش کا سنگم اس کے قریب ہی ہے۔ یہاں کی زبان شینا ہے، چین سے تجارت کا مرکز ہے۔ کیٹو، ناگا پربت، راکا پوشی اور شمال کی دوسری بلند چوٹیاں سر کرنے والے پہلے یہاں آتے ہیں۔ یہاں کی خاص چیزیں یہاں کا موسم ہے، جو سال کے 12 مہینے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ گلگت کی اکثریتی آبادی شیعہ لوگوں پر مشتمل ہے، جس میں زیادہ تر اثناء عشری ہیں۔ تاہم اسماعیلی کمیونٹی اور سنیوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس علاقے میں آباد ہے۔ گلگت بلتستان میں ایک فرقہ نور بخشی ہے، جو کہ نور بخش نامی مذہبی پیشوا کے پیروکار ہیں، وہ بھی یہاں آباد ہیں۔ 1 نومبر 1947 کو ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کرنے کے بعد گلگت بلتستان پاکستان سے ملحق ہوا۔ تاہم پاکستان کی انتظامی مشکلات کی وجہ سے تادم تحریک پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس کی نمائندگی موجود نہیں۔ تو ہاں دوستو، آج کی ہماری یہ ڈاکومنٹری جو کہ پاکستان کے 5ویں نیم صوبے گلگت بلتستان کے بارے تھی، آپ کو کیسی لگی؟ ہماری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو قومی اسمبلی تک رسائی دے اور اس کو ایک مکمل صوبائی حیثیت کا اختیارات دے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی کامنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔